सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा। वेल नाज़रीन, पैलेस्टीन और जो इज़राइल की सिचुएशन है वो अनफॉर्चुनेटली डे बाय डे वर्स हो रही है, लेकिन 7 अक्टूबर से आज तक जो एक अच्छी बात ये हुई है कि जो जिस लेवल का एक्टिविज़म हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड और जो उजागर करने की जो कोशिश हुई है फ़लस्तीन के हवाले से, वो आई थिंक बहुत एहसन कोशिशें हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन यहाँ आपको बताएंगे पैलेस्टाइन एक्शन की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है कमाल का काम हमें नज़र आया है प्रोटेस्ट के हवाले से और रेजिस्टेंस के हवाले से। इन्होंने एल्बिट सिस्टम्स, जो कि एक बहुत ही बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कॉन्स्टेंटली इसराइल को वेपन्स फराहम करती है और अमेरिका में मौजूद है, इसके ख़िलाफ़ एक ऐसा मुनज़्ज़म एहतजाज किया है इन सेवरल कंट्रीज़, जिसकी वजह से फाइनली एल्बिट सिस्टम्स की तरफ से हमें पता चल रहा है कि बार्कलेज जो यूके में मौजूद बहुत बड़ा बैंक है जो इन्वेस्टमेंट करता था इस कंपनी में, उन्होंने डाइवेस्ट कर दिया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स गेलर फ्रॉम पैलेस्टाइन एक्शन, और मैक्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं यूके से। और मैक्स से हम बात करेंगे पैलेस्टाइन एक्शन के बारे में और ये जो नया स्टेप है इसके हवाले से। मैक्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई विल फर्स्ट आस्क यू टू डिस्क्राइब पैलेस्टाइन एक्शन अ लिटिल and tell us what are the major achievements that you guys have achieved so far. Thank you so much for having me. It's important to first describe who Elbit Systems is. It's important that your listeners understand that Elbit is Israel's largest weapons company, and weapons are Israel's largest export. They are a central part of the Israeli economy. And when Palestine Action began its work 4 years ago, there were 10 different Elbit facilities operating here in the UK. And through a series of relentless direct action campaign, ranging from people locking themselves to the gates to people climbing up onto the roofs of these factories and smashing holes in them with sledgehammers in the rain, to breaking into the actual facilities themselves and damaging the equipment, Palestine Action has decided that by any means necessary, we are going to stop our country's complicity in a company that profits off of Palestinian genocide. That's truly remarkable, Max, and I would just like to reiterate here, just for our audience, that you guys have been at it since way before 7th October. Yeah. And 7th October was not, I'm sure the protests picked up a lot of pace on the 7th of October, but from what I'm seeing, the information I'm seeing, since July 2020, you have been protesting Elbit Systems, and it's also the 8th biggest arms exporter globally. And there's been more than 15 demonstrations at least all over the world. So just to bring, leading up to another question from what you've already told us, I wanted to ask, why is it so that, you know, these Palestinian people are so far away from you? And it's usually very hard for people and journalists to get people from the West to empathize with Palestinians, since it seems like an anti-Semitic thing for them to do as well. But you have generated so much empathy and you have generated such a huge momentum across two very important countries in this whole debacle, United States and United Kingdom. Have you faced any kind of threats or any kind of direct hindrance to your movement? Yeah, I mean, it's a great question. Since the 7th of October, the amount of repression we have faced has increased. The US and the UK are heavily invested in the continuance of business as usual, which means lots and lots of Palestinian death from which to profit from. And since the 7th of October, we have seen members of our organization
arrested under the Terrorism Act. We currently have 15 people incarcerated in UK prisons who are in jail right now for trying to stop this genocide with their own hands. These are the most noble and brave people in all of the UK, and they are sitting in a jail cell right now. This war on Palestine has really exposed a lot of things, not least of which is the lack of democracy we are experiencing here in the UK and in the US. When 70% of the population wants an arms embargo, wants an immediate ceasefire, and neither party in either country is offering such a thing, we have a real problem. But what we also have in the UK is people standing up and saying, I'm going to make a stand myself, and if my government isn't going to take accountability and stop this genocide, I'm going to try and stop it myself. Absolutely. That's truly incredible. Max, firstly, I would like to commend you and your entire group's efforts to actually raise awareness about this Palestine and Israel issue, and I'm sure that your contributions have actually helped in saving countless lives of the Palestinian people. So I wanted to ask you a question over here, that what inspiration should other groups take from your efforts? Listen, one thing I really want to make clear to your audience is that Israeli weapons are everyone's problem. The biggest purchaser of Elbit weapons is Modi. The Elbit drones, as we all enjoy our coffee right now, are buzzing over the entirety of the Kashmir region. The occupation of Kashmir would not be possible without Elbit weapons. This is a global problem. Israel's worldwide role in repressive regimes cannot be overstated, and without these weapons, they would not be able to prosecute these occupations. Yes. Wherever there is complicity, wherever there are companies doing business with Elbit, we all have a responsibility to disrupt that business, to sabotage that business if necessary. People, nothing can ever be the same after October 7th. Just like your audience, I've spent the last 13 months watching the most horrific images show up every day on my screens. Something has to stop. We have to stop protesting the way we've been protesting. We have to change our efforts and escalate our efforts to really make a difference here. Exactly, Max, that was very, very well worded. And just before you go, I wanted you to shed some more light on this recent development regarding Barclays. And what we are hearing is that they had 16,345 shares into the Israeli Elbit systems, but now it has been it's reduced to 0. So that's quite remarkable, and I think a lot of people across the world would be taking inspiration from the steps that you have taken. As you very rightfully identified, Elbit systems, including a lot of other weapons manufacturers, are leading this war against the people of Palestine, and then also against people of Kashmir. So before you go, just please tell us a little bit more about this recent development, and what are the steps forward that Palestine Action has in mind? It's a great story, and it's especially important to understand how, as we search for good news stories, the cratering of the Israeli economy is one of the lone bright spots we have right now. And this Barclays story is just part of that bigger good news that we can finally share with people. After a series of direct actions against Barclays banks, I want to be very clear with your listeners. We did 54 different operations against this bank. In one of the biggest cities here in the UK, in Manchester, you couldn't find, even if you wanted to close your account with Barclays, there was no Barclays open for a whole month because of sustained pressure we were putting on them. And eventually Barclays had to say to themselves,
you know what, we need to get back to business as usual, and they sold off their shares, and they haven't had a bank smashed up since. This is something we can do that can be replicated all over the world, and it's an important component to the global solidarity movement with Palestine. Absolutely. Thank you so very much, Max, for joining us and for taking time for our audience. And the efforts that you've done are truly remarkable, and we wish you all the very best, because your efforts will definitely help us in saving thousands of innocent Palestinian lives. And you may be finding it difficult to find support back at home, but Absolutely. in Pakistan, I think every person who will watch this interview will be standing with Palestine Action. تو ناظرین، آپ نے میکس گیلر کی گفتگو سنی اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایلبرٹ سسٹمز جو اسرائیل کی سب سے بڑی جو اسلحے کی کمپنی ہے، وہ کس طرح جو اسلحے کی سپلائی کر رہی ہے، جو پورا جینوسائڈ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. ناٹ جسٹ دیٹ، بٹ انہوں نے بتایا کہ نریندر مودی اپنا جو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جس طرح وہ جو بربریت اور جارحیت کری ہے، تو وہ ایلبرٹ سسٹم کے ڈرون کے سب سے بڑا خریدار ہے بھارت. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح کی انہوں نے کوششیں لیڈ کی کہ 16,000 شیئرز کی ڈائیویسٹمنٹ کی ہے بارکلیز بینک نے، وچ از ناٹ اے اسمال تھنگ، اور یہ بہت سخت محنت اور جبر کے بعد. بالکل، ان کا کہنا تھا کہ صرف بارکلیز بینک کی اس ایکشن کے لیے ہی انہوں نے 54 ڈیمونسٹریشنز اور آپریشنز کیے، کیری آؤٹ کیے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو ایلبٹ سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ایون ہمارے خطے میں یہ ایک ایسا ویپنز مینوفیکچرر ہے جس کی وجہ سے کئی لاکھوں کروڑوں انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں، کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ کافی آئی تھنک میکس گیلر نے ہمارے ساتھ کافی جو ہے وہ سیریس الزامات شیئر کیے. اور اریبہ، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہم کئی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر پریشر صرف جب آ سکتا ہے جب ان کی جو ویپن کی سپلائی لائن ہے اس کو چوک کیا جائے. تو یہ ایک ایکچولی پہلا میرے خیال میں پروڈنٹ قدم ہے کہ اسرائیل کی ویپن سسٹم پہ کوئی کسی نے کاری ضرب لگائی ہے. تو اسی طرح کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اب پریشر ڈالنا چاہیے ویسٹرن گورنمنٹس پہ بھی کہ بھائی بہت ہو گیا اب. بالکل، اور ہم امید کرتے ہیں کہ میکس گیلر کے اس کام سے اور پیلسٹائن ایکشن کے اس کام سے کئی لوگ جو ہے وہ اکراس دا ورلڈ انسپریشن لیں گے اور یہ کام آگے بڑھائیں گے، کیونکہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ویسٹرن نیشنز themselves، وہ ان کی حکومتیں وہ کچھ نہیں تبدیل کرنا چاہتی، ان کے لوگوں میں ہی یہ جذبہ اس وقت تک موجود ہے. اور جیسا کہ ہمیں میکس نے بھی بتایا کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ یو کے میں سفر کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ڈیموکریسی جو ہے نہیں نظر آ رہی یو کے میں اس حد تک جس حد تک موجود ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ کنٹینیوڈ رہ رہا ہے مسئلہ. بالکل ناظرین، تو ٹرانس نیشنل آپریشن کی پوری دنیا کو یکجا ہو کے اس کو کمبیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم مزید بھی اس حوالے سے گفتگو کرتے رہیں گے، کیونکہ ناظرین فلسطین کا ایشو ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور اس کو بالکل سالو ہونا چاہیے. لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آتے ہیں تو مزید گفتگو کرتے ہیں. دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین، ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے بات کی میکس گیلر سے، جو پیلسٹائن ایکشن سے یو کے سے ڈائریکٹلی ہمیں جوائن کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے آف کورس یو ایس الیکشن کے بارے میں. ایبسلیوٹلی، کیونکہ آج جب ہمارا شو آن ایئر جائے گا تو امریکہ میں انتخابات کو ٹھیک 24 گھنٹے رہ جائیں گے، اور 48 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس ممکنہ طور پر پکچر موجود ہوگی کہ امریکہ کی حکمرانی کا تاج کس کے سر پہ سجے گا. یہ 60th یو ایس پریزیڈنشل الیکشن ہے جو 47th یو ایس پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرے گا. اور یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جارجیا جو ہے اس کا رزلٹ سب سے پہلے ایکسپیکٹڈ ہے. یہ ایک سوئنگ سٹیٹ بھی ہے جہاں پہ بہت ہی ہیوی کانٹسٹیشن ہے، لیکن یہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے. ہسٹوریکلی جارجیا ہیز بین اے ریڈ ٹلٹڈ اسٹیٹ ان دی لاسٹ. ایگزیکٹلی. اور یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ جارجیا میں آلریڈی کافی حد تک ووٹنگ ہو چکی ہے، وسکانسن میں بھی ہو چکی ہے. زیادہ تر اسٹیٹس میں 97,000 سے زیادہ
ووٹس کاسٹ کیے جا چکے ہیں آلریڈی میل ان ووٹس کے تھرو یا پھر بیلٹ باکس ڈراپ آفس کے تھرو. اور یہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ کئی ایسے بھی اسٹیٹس ہیں کیونکہ ہمیں ریزلٹس جو ہیں وہ بہت ڈسپیرجڈ طریقے سے ملیں گے. کئی ایسے بھی اسٹیٹس ہیں جو کاؤنٹنگ ہی تب شروع کرتے ہیں جب الیکشن ڈے کی پولنگ بند ہو چکی ہوتی ہے. کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جو آلریڈی کاؤنٹنگ شروع کر چکے ہیں, اور کئی ایسے اسٹیٹس ہیں جو ان پرسن ایبسنٹی ووٹنگ بھی الاؤ کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ الیکشن ڈے سے پہلے جا کر آپ ان پرسن اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں اور الیکشن ڈے اس وقت تک نہیں ہوگا. لیکن لوگوں کی توقعات ہے کہ الیکشن ڈے پر سب سے زیادہ ریپبلکن ووٹرز باہر نکلیں گے اور ڈیموکریٹک ووٹرز زیادہ تر اپنے ووٹس probably already cast کر چکے ہیں. More than 70 million votes have been casted out of around about 180 million. 18 کروڑ سے زیادہ ووٹس جو ہے امریکہ میں رجسٹرڈ ہیں, اس میں سے تقریباً 7 کروڑ سے زیادہ ووٹس کاسٹ ہو چکے ہیں. اینڈ ابھی تک جو فگرز آئے ہیں جو پری ووٹنگ ہے, چاہے وہ میل ان ہو, اس میں زیادہ ڈیموکریٹس ہی نکلتے ہیں. اور اس دفعہ جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ میرے خیال میں کمالہ کے حق میں جاری ہے, وہ خواتین ووٹرز کا بڑی تعداد میں نکلنا جو ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک دس از دا اونلی تھنگ جو پولسٹرز نے صحیح طریقے سے اپنے پولنگ سسٹمز اور میکنزم میں اس وقت فیکٹر نہیں کی ہے, کیونکہ خواتین پولز میں اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتی ہیں جس طرح وہ الیکشن ڈے میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. اور جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ رو وی ویڈ کا جو ریورسل ہوا ہے ریسنٹلی, اس کی وجہ سے ابورشن از اے ویری ویری اسٹرانگ ایشو ان امریکہ رائٹ ناؤ, اور زیادہ تر خواتین اسی وجہ سے باہر نکل سکتی ہیں. بہت ہائیلی پولرائزڈ الیکشن ہے, مطلب 2020 کا چلیں اگر آپ کہیں پولرائزڈ الیکشن تھا تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی شاید شخصیت کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کا میدان گرم تھا. لیکن اس دفعہ بڑے ایشو بیسڈ جو ہے نا گرما گرمی ہے الیکشن کے میدان میں, چاہے وہ رو ورسز ویڈ والا کیس ہو یا جو امریکن کریکولم کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہوں کنزرویٹیوز اور جو آپ کے لیفٹ ونگ ہیں ان کے بیچ میں, یا جو امریکہ کی جو فورن پالیسی, چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو, پیلسٹینین ایشو ہو, یا اس طرح کی چیزوں کے, یہ جو اس دفعہ پالیسی بیسڈ بڑا ہائی ٹیمپرڈ الیکشن. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ آپ نے شخصیت کی بات کی نا, تو شخصیتی پالیٹکس جو ہے وہ ریپبلکنس کا کافی جو ہے وہ بڑا ویپن ہے. کینیڈی کے علاوہ زیادہ تر جو شخصیتی لیول پر پولیٹیشنز فیمس رہے ہیں, رونلڈ ریگن سے لے کر آپ جارج واشنگٹن بش تک دیکھ لیں, تو یہ تمام لوگ ریپبلکن پارٹی کے ہی نامنیز تھے. اور پچھلے 8 میں سے 7 پریزیڈنشل الیکشنز کا پاپولر ووٹ ڈیموکریٹس نے ہی جیتا ہے. اس کے باوجود بش اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی پریزیڈنسیز ریپبلکنس کو گئیں. تو شخصیتی پالیٹکس کا کتنا امپیکٹ ہے یہ کافی زیادہ, یہ 5 کو پتہ لگا. لیکن اگر آپ ریپبلکنس کی اگر آپ ان کے سینٹرل فگرز دیکھیں نا, تو دے ہیو ہسٹوریکلی بین ویری پرسنالٹی سینٹرک. اگر آپ رونلڈ ریگن کی بات دیکھیں, رونلڈ ریگن بہت ایک سینٹر فگر تھے اپنے زمانے کے. تو اب کا جو الیکشن تھا it was one of the most closely contested elections in the history. یہ بھی بہت ضروری ہے نوٹ کرنے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکچولی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ریچسٹ پریزیڈنٹ ہیں. آج تک جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے ہیں 46 کے 46, ان میں سب سے زیادہ امیر شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب وین یو ہیو سو مچ منی ٹو بیک اپ اے کیمپین تو کافی زیادہ آپ کی کیمپین اسٹرانگ بھی ہو جاتی ہے. یہاں یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ 7 کروشل بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں جن میں ہم دیکھیں گے اس سال کا الیکشن پلے آؤٹ ہوتے ہوئے. ایریزونا, جارجیا, مشیگن, نواڈا, نارتھ کیرولینا, پینسلوینیا اینڈ وسکانسن. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پینسلوینیا کے بارے میں, جس کے 19 الیکٹورل کالج ووٹس ہیں اور سب سے امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے, اور اس کے ریزلٹس بھی سب سے آخر میں پینسلوینیا اور آئی تھنک نیواڈا کے سب سے آخر میں گئے, اگرچہ نیواڈا کے 6 الیکٹورل ووٹس. بالکل پچھلے الیکشن میں نیواڈا کے جو ریزلٹس تھے وہ 4 دن بعد آئے تھے اور پینسلوینیا کے 5 دن بعد. تو یہ کافی کرٹیکل اسٹیٹس ہیں. لیکن میرے خیال میں وہ ایک دفعہ پینسلوینیا کے ریزلٹس آ جائیں تو پھر کافی پکچر کلیئر ہو چکی ہوتی ہے کہ کون صدر بنے گا. اگر ہم دونوں کینڈیڈیٹس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یا ان کے جو وننگ کے چانسز ہو گئے ان کے رن ٹو دی الیکشنز پہ, واٹ آر دا فیکٹرز یو تھنک جو کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جیتیں تو ان فیکٹرز کی وجہ سے جیتیں گے, اگر کمالہ جیتی ہیں تو وہ ان فیکٹرز کی وجہ سے جیتیں گی؟ سو آئی تھنک سب سے پہلے تو یہاں بات کرتے ہیں بلو وال کی جو گرنے والی ہے, اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بلو وال بلو نہیں رہے گی کیونکہ وسکانسن اور مشیگن کافی زیادہ فلپ اسٹیٹس ہیں. یہ
flip हो जाते हैं on either direction and जो बराक ओबामा ने जीते थे और हिलरी क्लिंटन ने हारे थे, लेकिन फिर जो बाइडेन ने दोबारा जीत लिए थे। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन को ब्लू कॉलर वोट्स की तरफ टारगेट किया है, वो वर्कर्स जो कि लो इनकम वर्कर्स हैं या जो मिडिल इनकम से भी नीचे आते हैं जिनके हाउस होल्ड्स, और ये काफ़ी एक जिसको कहते हैं ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी भी रही है, क्योंकि कमाला विद हर फोकस ऑन द मिडिल इनकम क्लास एंड द मिडिल क्लास वोट्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप को स्टैंड अपार्ट कर सकती है। और अगर मिशिगन और विस्कॉन्सिन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो कमाला का पेंसिल्वेनिया जीतने के बावजूद इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाए। अरीबा, आप अभी कह रही थी कि मिशिगन और विस्कॉन्सिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो कुल मिला के ये 25 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, तो ये अगर कमाला पेंसिल्वेनिया जीत भी गई तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। या वेरी 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 पॉसिबल। लेकिन ये भी है कि हम देख रहे हैं कि मिशिगन में इस वक्त जिल स्टाइन का भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है, तो वो सिग्निफिकेंटली कमाला के वोट बैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि विस्कॉन्सिन और मिशिगन में दोनों में कमाला ने एजुकेटेड वोटर्स के साथ और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट किया है, तो देयर इज़ अ हाई चांस दैट कमाला विल टेक देम बोथ। यहाँ पे ये भी नाज़रीन को बताते चलें कि जो लॉसेस जो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड हैं कमाला के, वो है एरिज़ोना में, स्पेशली क्योंकि ट्रंप ने रिसेंटली लैटिनो वोटर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपना एरिज़ोना में वोट काउंट सॉलिडिफाई कर दिया। And this is despite his comments about the Puerto Rican voters. Despite everything. Yes. क्योंकि जैसा वो कहते हैं, और उन्होंने अपना पैकेज भी अपना इस साल की कैंपेन इसी तरह की है कि what do you have to lose? आपके सामने कमाला है तो आप मुझे वोट कर ही दें। उन्होंने आज भी लिखा है ना कि अगर कमाला जीत जाती हैं परसों तो अमेरिका जो है हिस्ट्री में इतना पीछे चला जाएगा जहाँ कहीं भी ना हो, which is quite wrong in many ways also कि मतलब obviously वो political rhetoric तो है ना। हाँ, लेकिन यही है कि political rhetoric से कितना ज़्यादा जो है वो ये इलेक्शन डिफर करेगा, ये हम देखेंगे 5 नवंबर को। लेकिन यहाँ बात करते हैं नेवाडा और जॉर्जिया की। जॉर्जिया जो लास्ट इलेक्शन में बाइडेन के पास चला गया था और जिसकी इस वक्त 16 नशिस्तें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हैं इसकी, दोनों विस्कॉन्सिन और मिशिगन से रिस्पेक्टिवली ज़्यादा हैं, और पेंसिल्वेनिया के बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है जो डेफिनेटली कई ज़्यादातर पोल्स में ट्रंप के पास जा रहा है। और फिर हम देखते हैं नेवाडा जो है वो एक प्रॉपर स्विंग स्टेट है जो किसी भी साइड पे जा सकता है, और इस वक्त हालांकि इट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्विंग स्टेट्स जो कमाला के पास है। बैटिंग और से नाज़रीन, उसमें जो है पेंसिल्वेनिया 54-36 से कमाला डोनाल्ड ट्रंप लीड कर था, वो 47 डोनाल्ड ट्रंप ट्रेल कर रहे हैं, तो वो तो देखते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया 19 इलेक्टोरल वोट्स उसमें आगे नजर आ रहे हैं, एरिज़ोना 16 वोट्स, जॉर्जिया 16 वोट्स, देन 11 वोट्स इन विस्कॉन्सिन। तो डोनाल्ड ट्रंप जिन अजला जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ आगे जरूर नजर आ रहे हैं। ये भी है, लेकिन ये भी है एट द सेम टाइम कि ज़्यादातर जो स्टेट्स ब्लू स्टेट्स हैं वो उनके वहाँ ज़्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी मौजूद हैं, तो जो डेफिनेटली ब्लू स्टेट्स हैं दे आर न्यूयॉर्क हो गया, फिलाडेल्फिया हो गया, ये तो जो ये बड़ी इलेक्टोरल कॉलेज स्टेट्स हैं। बट सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे आता है पेंसिल्वेनिया के ऊपर, और पेंसिल्वेनिया का वोट सबसे बाद में आता है, तो everyone will be on their edges until the very last moment. बिल्कुल, और आई थिंक देखते हैं कि इसमें क्या होता है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू हु कैंपेन वेल, एंड आई थिंक कैंपेन की हद तक आई थिंक देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन कमला हैरिस से कहीं ज़्यादा जानदार थी और थोड़ी मज़े की डोनाल्ड ट्रंप की। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूएस इलेक्शन इस साल बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखता है फॉरेन पॉलिसी से भी, और इसीलिए हमने बात की थी पैलेस्टाइन एक्शन के मैक्स गेलर से, जिन्होंने पूरी दुनिया में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि रिगार्डलेस ऑफ योर कंट्री एंड ओरिजिन आपको पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि मिशिगन में कमाला की पोजीशन काफ़ी वीक है, लेकिन अगर जॉर्जिया में लाजमी डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं और पेंसिल्वेनिया का वोट सबसे आखिरी दिन ही पता चलेगा, तो कोई क्लियर पाथ टू विक्ट्री इस वक्त मौजूद नहीं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन के रिजल्ट्स आते रहेंगे हम आपको क्लियर पाथ बिल्कुल हम आपको क्लियर पाथ से आगाह करते रहेंगे, इसलिए नाज़रीन फ्रंट पेज को जरूर फॉलो करते रहेगा, बोल न्यूज़ को सोशल हैंडल्स को भी, एज वेल एज जो खसूसी ट्रांसमिशन हमने आपके लिए डिज़ाइन की है ओनली ऑन बोल न्यूज़। अरीबा भी होंगी, मैं भी होंगे और हमारा पूरा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होगा, जहां हम मुस्तनद राय भी लेंगे और आपको लम्हा बलम्हा इलेक्शन के रिजल्ट से आगाह करते रहेंगे। कल का एक एपिसोड रह गया वेयर वी विल कवर द सिचुएशन बिफोर द इलेक्शंस, उसके बाद जो बड़ी अहम मरहला है जो ट्रांसफर ऑफ पावर, उसके हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त फिलहाल इतना ही, आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।